موضوع الدرس في قيام الشهادة لله بالقسط، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى هو أقرب للتقوى، من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكقول بعض الصحابيات لعمر رضي الله تعالى عنهم: أنت أفضل وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ثم قال تبارك وتعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر۔ ولهذا قال تعالى بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ نے حکم دیا کہ گواہی جب بھی دو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھو۔ ایک تو گواہی اللہ کے لیے ہو اور غرض نہ ہو، قوامین للہ، خالص اللہ کے لیے۔ اور دوسری یہ ہے کہ انصاف کی گواہی ہو، عدل کی گواہی ہو، کہ جو حق بات ہے وہ گواہی میں کہنا۔ اب آدمی کو حق سے ہٹانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا محبت میں ہٹتا ہے یا دشمنی میں ہٹتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کا ارشاد فرما دیا۔ محبت کے بارے میں فرما دیا: وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ گواہی تمہاری اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے عزیز اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو، بالکل حق کی گواہی ہے۔ اسی لیے پہلے دور میں جتنا شہادت پر اعتماد ہوتا تھا اور کسی چیز پہ اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے حکم دیا: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو دو مرد گواہ بناؤ۔ فَإِن لَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ملے، وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایسا کریں کہ ایک مرد اور دو عورتیں، لیکن ممن ترضون من الشہداء، گواہی ان لوگوں کی ہو جن کی عزت عظمت دیانت کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ ہر فاسق فاجر کی گواہی ہوتی ہے،
گواہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امین ہو، وہ صادق ہو، وہ عادل ہو، وہ انصاف والا ہو۔ حضرت قاضی شریح کی عدالت میں رحمت اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ دائر کیا، آپ جب خلیفہ تھے، یعنی آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے دعویٰ دائر کیا کہ میری زیرہ گم ہو گئی تھی، آج میں نے دیکھی فلاں یہودی کے پاس ہے، وہ زیرہ میری ہے، مجھے زیرہ دلائی جائے۔ زیرہ ہوتی تھی کہ پہلے وہ کڑے لوہے کے کڑوں سے بنی ہوئی، جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں، تو وہ لوگ پہن لیتے تھے کہ بھائی نیزہ تلوار سے بچت ہو سکے۔ تو قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ ہوا، وہ یہودی بھی آ گیا، سیدنا علی بھی آ گئے رضی اللہ عنہ۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضرت، اسلام کا قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے، دین کا حکم یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرے اس کے ذمہ ثبوت ہے۔ ثبوت دینا جو ہے، گواہ دینا جو ہے، یہ مدعی کے ذمہ ہے، اور اگر مدعی ثبوت پیش نہ کر سکے والیمین علی من انکر، پھر مدعا علیہ سے حلف لیا جائے گا، بھی تم قسم اٹھاؤ۔ مدعا علیہ حلف اٹھا لے تو آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ جھوٹی اٹھائے قیامت میں پکڑا جائے گا، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا۔ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن کے معاملات اللہ کے سپرد۔ تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضرت اگر یہ زیرہ آپ کی ہے تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میرا بیٹا حضرت حسن گواہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ زیرہ میری ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت میں آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کروں۔ اب حضرت حسن جیسا آدمی وہ کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور نے کہا وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ باپ کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی تو قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں حضرت، کمبر جو میرا غلام ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ زیرہ میری ہے۔ میں حضرت وہ بھی آپ کا غلام ہے، غلام کی گواہی قبول نہیں کرتا، وہ آپ کا ملازم ہے، خریدا ہوا ہے، غلام ہے، وہ آپ کے خلاف کیا گواہی دے سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آخر یہ ہماری ذاتی چیز ہے، اس میں گواہ تو کوئی گھر کا ہی ہوگا، یا ملازم ہوگا، یا اولاد ہوگی، تو میں ان کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ تو پھر میں بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر حضرت آپ جو ہے ولی امین والا بنان کر اب اس کی قسم قبول کریں۔ انہوں نے کہا یا قاضی صاحب، یہ یہودی ہے، جن لوگوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا ہے، جو لوگ منکر رسالت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی قسم کا کیا اعتبار ہے؟ انہوں نے شریعت کا مسئلہ یہی ہے، وہ قسم کھائے گا بس۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی قسم کھاتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل کھاتا ہوں۔ انہوں نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا جاؤ زیرہ تمہاری ہے۔ وہ زیرہ لے کے باہر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے کمرے سے باہر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دور میں بھی ایسے قاضی موجود ہیں جو امیر المومنین کو انسان سمجھتے ہیں، بندہ سمجھتے ہیں، ماں بھرا فوق طاقت نہیں سمجھتے اس کی، اور جو عدل ہے وہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دعائیں مانگ رہے تھے، بیٹھے تھے کہ وہ یہودی آیا، اس نے کہا حضرت علی یہ زیرہ بھی آپ کی ہے، آپ نے سچ کہا ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ اسلام کا قاضی اپنے وقت کے خلیفے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ سچا دین ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ وہ کلمہ پڑھ گیا۔ تو شہادت اصل میں بڑی اہم چیز۔ اسی طرح سابقہ کتابوں میں، روایات متقدمہ میں، اچھا کبھی یاد رکھو شہادت نہیں ہوتی، یاد رکھو وہاں اقرار باللسان ہوتا ہے،
یعنی آدمی خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے جرم کیا، گواہ کوئی نہیں۔ اچھی طرح مسائل کو سمجھیں، یہ بڑے ضروری احکام ہیں۔ حضرت مائد اسلمی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صحابی بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، اور یاد رکھو صحابہ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ حضرت مائد آئے، سلام عرض کیا اور کہا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک فرمائے، میں نے زنا کیا۔ حضور نے منہ پھیر، آپ نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا، وہ ادھر سے پھر آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے حضور پاک فرمائے، میں نے زنا کیا ہے۔ فأعرض عنہ رسول اللہ، حضور نے پھر رک پہ، وہ پھر آ گیا۔ ایمان والے لوگ تھے نا، گناہ ہوتا تھا تو چین نہیں آتا تھا، انسان ہے، گناہ تو ہو گیا۔ ویسے یاد رکھیں کہ حضرت شاہ محدث دہلوی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے اور مجھے اللہ سمجھانے کی توفیق دے دے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ صحابہ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کے لیے تو گناہ تھا، لیکن ہمارے لیے وہ شریعت محمد مصطفیٰ۔ کیا مانا کہ اگر ان سے گناہ نہ ہوتا تو سزا کیسے ملتی، اور سزا نہ ملتی تو قیامت تک کافر کہتے کہ جی حضور پاک نے بھی کبھی کسی صحابی کو سزا دی ہے۔ تو وہ غلطی تو ان سے ہو گئی، لیکن وہ ضابطہ بن گیا اسلام کا قیامت تک۔ تو حضور پاک نے تیسری دفعہ بھی منہ پھیر دیا، وہ چوتھی دفعہ پھر آ گیا، میں کہتا ہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ابے کا جنون، کیا تم پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں بھی جنون، میں پاگل نہیں ہوں، میں بڑے ہوش و حواس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ قبلتہ لامستہ، ہو سکتا ہے تم نے اس سے سینے سے لگایا ہو، پیار کیا ہو، اس کو چوم لیا ہو، اپنے ساتھ لٹا لیا ہو۔ نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے وہ کیا ہے جو ایک خاوند اپنی بیوی سے کرتا ہے، میں نے جماع کیا۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو۔ رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مار مار کے مار۔ اور یہی ایک بات اور دماغ میں رکھ لو، دنیا میں جتنے قانون ہیں وہ جرائم کو پیدا کرتے ہیں، ایک اسلام ہے جو جرائم کو فنا کرتا ہے۔ کیا مانا؟ مثلا آج ایک آدمی ڈکیٹی کر کے 2 کروڑ روپیہ لوٹ لے تو آپ کیسے ثابت کریں گے یہ نوٹ میرے ہیں؟ نمبر لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ اچھا چلو اس کو سزا بھی ہو جائے، کیا جی 2 سال سزا ہو گئی، اس نے بڑی دیانت امانت کے ساتھ جیل میں وقت گزارا، 1 سال کی معافی مل گئی، 1 سال کے بعد چھوٹ کے گھر آ گیا، 1 سال میں 2 کروڑ کما سکتا ہے وہ۔ تو یہ جرم کرنے کے لیے تو یعنی قانون اس کو آمادہ کر رہا ہے کہ پھر ایسا جرم کیا کرو، 1 2 سال کے بعد ٹکیٹی مار لی، پکڑے گئے تو 2 سال جیل کاٹ لی۔ ہر قانون جو ہے وہ قانون جرم کو ابھارتا ہے۔ ایک اسلام ہے وہ کہتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد جب بیوی موجود ہے تم اپنی شہوت مٹا سکتے ہو، پھر تم نے کسی غیر عورت سے زنا کیا ہے، اب پتھر مار کے مار دو، اس کا وجود ہی دنیا سے ختم ہو جائے، جرم ہی باقی نہ رہے۔ یہ تو جاہل لوگ ہیں نا جو کہہ دیتے ہیں کہ
جناب یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں اور یہ جنگلی قانون ہے اور فلان ہے. یہ اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹانگ میں گینگرین ہو گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، کاٹنی پڑے گی، تو آپ کہتے ہیں اچھا جی ڈاکٹر کی رائے کاٹ دو. ڈاکٹر کی رائے پہ آپ اپنا بدن کٹوا سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے فیصلے پہ مار نہیں کھا سکتے. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ اسلام بھی تو کسی کو نہیں مارنا چاہتا. بہرحال اب حدیث پہ غور کرو کہ حضور نے 3 دفعہ رخ پھیر دیا. وجہ کیا تھی کہ ایک تو اقرار اس کا کم از کم 3 دفعہ ہو، اور دوسری بات یہ تھی کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللسان یحتمل الصدق والکذب، گواہ تو گواہ ہوتا ہے نا، لیکن زبان سے کبھی جھوٹی بات بھی ہوتی ہے. کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کسی شریف گھرانے کی عورت کو بدنام کرنے کے لیے تہمت لگا دیتا ہے جی میں نے زنا کیا، چلو میں تو مر جاؤں گا، یہ بھی تو برباد ہو گیا نا قیامت تک، ان کا خاندان بھی تو برباد ہو گیا نا. تو ناجائز تہمت بھی لگا لیتا ہے. اس لیے حضور نے بار 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 اس سے پوچھا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ بندہ پاگل تو نہیں، اگر پاگل ہے تو حد جاری نہیں ہوگی. اب حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ اور اس کو رجم کرو. رجم کر دیا گیا، وہ بیچارہ مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کی مجلس میں ایک صحابی کے منہ سے بات نکل گئی کہ اللہ بری موت سے بچائے. دیکھو مائز کو کتنی بری موت آئی ہے کہ پتھر مار مار کے مار دیا گیا جیسے جانور کو مارا جاتا ہے. حضور نے دیکھا، فرمایا کہ کس نے کہی ہے یہ بات؟ صحابی نے کہا میں نے کہی. آزم میں تمہیں پتا ہے کہ مائز کا انہو ینغمس فی انہار الجنہ، مجھے اللہ نے دکھایا وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اس نے سچی توبہ کی ہے، اس نے دنیا میں سزا قبول کر لی ہے لیکن آخرت کی سزا سے وہ بچ گیا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا انہو تاب توبتن، اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے اگر میں سارے مدینے والوں میں تقسیم کروں تو سب کو جنت میں لے جائیں. اس لیے یاد رکھیں کہ ایک ہے شہادت، ایک ہے اقرار باللسان، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. اقرار باللسان میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، لہذا وہاں پوری طرح تحقیق کرنی پڑے. اب اسی طرح دیکھیں کہ اللہ پہ یقین کے معاملے دیکھیں کہ ایک آدمی نے کسی تاجر سے آ کے قرض مانگا کہ مجھے 1000 دینار قرضہ دے دو، میں 6 مہینے میں آپ کو واپس کروں گا. تو اس نے تاجر نے کہا اچھا بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن حلندہ کا شہید کوئی گواہ ہے تو لے آؤ. کفا باللہ شہیدہ، اللہ کے سوا میرے پاس کوئی گواہ نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو کوئی ضامن لے آؤ اللہ کے بدلے. 1000 دینار اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی تھی، آج بھی بڑی رقم ہے 1000 دینار. دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، ایک کاغذ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے نا کہ آج بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کی حق المہر مقرر کرو تو سونے میں مقرر کرو. بھئی میں 5 تولے سونا دوں گا، 10 تولے سونا دوں گا، 50 تولے سونا دوں گا. پیسے نہ لکھو. تم نے کہا میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، 2 سال کے بعد اس کی قیمت 50,000 کی رہتی، ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، پیسے کی تو قیمت ہی گر جاتی ہے، پھر اس کا تو نقصان ہو گیا. اس لیے حکم ہے کہ ایسی ٹھوس چیز لکھو جس میں نقصان نہ ہو. وہ کبھی گرے گا تو تھوڑا گرے گا پھر چڑھ بھی جائے گا. اور اس نے کہا کوئی ضامن لے آؤ. اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ کے سوا میرے پاس کوئی ضامن نہیں، میرا اللہ ضامن ہے. انہوں نے کہا لے جاؤ.
وہ بندہ 1000 دینار لے کے چلا گیا اور دریا کی دوسری طرف رہتا تھا، وہ چلا گیا اور اس کے بعد اپنے کام شام لگایا۔ اب 6 مہینے جب گزر گئے، وعدہ آ گیا تو 1000 دینار لے کے آیا، اور جب دریا پہ پہنچا دریا شدید طوفان میں تھا اور کوئی کشتی نہیں تھی۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یا اللہ، میرا تو وعدہ ہے، میں نے تو آج رقم اس بیچارے کو پہنچانی ہے جس نے اتنا بڑا مجھ پہ احسان کیا ہے، اور کشتی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آخر اس نے سوچا اور جا کے ایک لکڑی ڈھونڈی بڑی اور اس کو اندر سے خالی کیا، خالی کر کے 1000 دینار اس کے اندر رکھا اور ساتھ رکا بھی رکھا کہ میں کشتی مجھے ملی نہیں، میرا وعدہ تھا، میں اللہ کو ضامن دے کے آیا تھا، اللہ کو کفیل بنایا تھا، اللہ کے سپرد تیرے پیسے کر رہا ہوں، اور لکڑی دریا میں ڈال۔ وہ بندہ جس نے پیسے لینے تھے اس نے کہا یار آج اس کا وعدہ ہے، آیا نہیں تو میں چلوں گا سمندر کے کنارے، وہ دریا کنارے آ گیا، بھئی آئے گا کشتی سے اترے گا، میں اپنے پیسے لوں گا۔ وہاں آیا تو نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی چیز ہے، تو طوفان ہے دریا میں۔ ابھی وہ پلٹنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ ایک لکڑی تیرتی کنارے کے قریب آئی، کہنے کہ چلو یار لکڑی اٹھا لیتے ہیں، خشک ہو جائے گی تو گھر میں جلانے کے کام آ جائے گی۔ وہ لکڑی لے کے گھر آئے اور لکڑی کو میں ڈال دی۔ 2-3 دن کے بعد خیال آیا ابھی وہ لکڑی کو ٹکڑے کریں، لکڑی بڑی لکڑی ہے جلانے کے، جب کاٹا تو اندر سے پیسے بھی نکل آئے، خط بھی نکل آئے۔ تو اس نے کہا مولا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیری ضمانت کو کون ٹھکرا سکتا ہے، تیری گواہی سے کون بدل سکتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہ بندہ 1000 دینار اور لے کے آیا، آ کے اس کو ملا اور کہا کہ حضرت میں مجبور ہو گیا، کشتی کوئی نہیں ملی تو میں پیسے وقت پہ نہیں پہنچا سکا، میں آج پیسے لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے پیسے مجھے مل گئے، تم نے لکڑی میں پیسے رکھے۔ انہوں نے کہا حضرت آخری حل میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں نے اللہ کی ضمانت دی تھی، اب میں کیسے جھوٹ بولوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ تیری امانت مجھے مل گئی ہے اور پیسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بھی ہو خالص اللہ کے لیے گواہی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلے دور میں کافر جو تھے نا، کافر مشرک، بتوں کے پجاری، اسلام کے دشمن، وہ بھی جھوٹ ہی نہیں بولتے تھے۔ جھوٹ بولنا آر سمجھا جاتا تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں ہرقل کے دربار میں کھڑا تھا تو سارا قافلہ ساتھ تھا، تو اسے پوچھا ایکم اقرب نسبا الی محمد رسول اللہ صلی اللہ، بھائی تم میں مکے والے ہو کون ہے جو حضور کے زیادہ قریب ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں زیادہ قریب، میں چاچا ہوں آپ کا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو دعویٰ کیا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ، جو آدمی مسلمان ہوتے ہیں وہ اس کی جماعت کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ اس نے کہا نہیں نکلتے، مر جاتے ہیں لیکن اسلام پہ قائم رہتے۔ اور اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ پیغمبر تم سے کوئی معاہدہ کرے، کوئی وعدہ کرے، وہ وفا کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ابھی ابھی ہماری صلح ہوئی ہے حدیبیہ کے مقام پر، 10 سال کے لیے ہم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے، پتہ نہیں اب دیکھیں گے کہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے واللہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، وہ ضرور پورا کرے گا، یہ بھی جھوٹ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا پتہ نہیں پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور میں موقع تھا کہ میں جھوٹ بول لوں، لیکن میں ڈرا کہ قیامت تک میرے اوپر تہمت لگے گی کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا میں نے اس طرح پھر گول مول بات کر لی
اور نے کہا ابو سفیان بات سنو، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ انہ نبی صادق، وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یمن کے زمانے میں، یمن کے علاقے میں کفر کا زمانہ ہے، ابھی اسلام نہیں لے آئے، وہاں گیا اور ایک بہت بڑے ان کا ایک گرجا تھا، اس میں ایک بڑے راہب رہتے تھے، لوگ ان کو بھی ملا کرتے تھے، وہ ایک ازدی قبیلہ بنو ازد سے تھا اور اپنے دین کا بہت بڑا عالم تھا۔ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، بھی چلو دیکھیں یہ گرجا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا تو اس بندے نے مجھے دیکھا تو اٹھ کے آیا اور مجھے ملا اور کہنے لگا انت من اہل مکہ، تو مکے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مکے کا ہوں۔ اور نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم قریش قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں قریش قبیلے سے ہوں۔ اور نے کہا بنو تیم کی شاخ سے ہو؟ میں نے کہا ہاں بنو تیم کی شاخ سے ہوں۔ اور نے کہا اچھا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ میں حیران کھڑا ہوں، یہ بندہ مجھے زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں، یہ کیسے میرا نام بھی جانتا ہے، قبیلہ بھی جانتا ہے، شاخ بھی جانتا ہے۔ اور اس نے کہا ابو بکر گستاخی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر مہربانی کرو تو اپنے پیٹ سے ذرا کپڑا اٹھاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ اور نے کہا تمہاری ناف کے اوپر ایک سیاہ داغ ہے، اگر وہ ہے تو پھر تم وہی ہو جو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تل ہے بڑا۔ کہتے ہیں میں نے کپڑا اٹھانے کہا ہاں ہاں ہوا، بالکل تم وہی ہو، اور یاد رکھو ایک نبی پیدا ہوگا محمد الرسول اللہ، اور اس پر سب سے پہلے ایمان لینے والے تم ہو، اور ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بننے والے بھی تم ہو۔ اب دیکھو وہ کافر ہے لیکن گواہی سچی دے رہا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صرف تیری نہیں بلکہ تیرے یاروں کی بھی میں نے تصویریں جو ہے تورات و انجیل میں رکھی ہیں، ان کا بھی حلیہ، ان کا بھی ذکر میں نے تورات و انجیل میں کر دیا ہے۔ دیکھیں کافر ہے وہ، مسلمان نہیں ہے، کہہ دیتا کہ نہیں، یا بتاتا ہی نہ کہ تم ابو بکر ہو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جو میں نے علم پڑھا ہے اس علم کے مطابق جو بات ہے میں گواہی دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دن ابی جہل لعنہ اللہ، یعنی اعداء عدوا للاسلام، سب سے بڑا اسلام کا دشمن اور میرے محمد مصطفیٰ کا دشمن، متکبر، غلیظ، بد زبان، ایک دن ایک سردار تھے قبیلے کے، وہ آئے، اس کا دوست تھا، اس کو طواف کرا رہا تھا، مکے والے بھی طواف کرتے تھے، اس بات پہ خوش نہ ہوا کریں کہ ہم طواف کرتے ہیں، طواف ابو جہل بھی کرتا تھا، اس میں بھی نہ خوش ہوا کریں کہ ہم حج پڑھتے ہیں، ابو جہل نے کئی حج پڑھے ہیں، تم لوگوں نے تو حجر اسود چوما ہے نا، انہوں نے کعبہ بنایا تھا، لیکن جائیں گے جہنم میں، کیوں کہ وہ توحید اور رسالت کے منکر ہیں۔ اگر آپ کے عقیدے میں بھی کوئی لچک ہے، کمزوری ہے، توحید صحیح نہیں ہے، ایمان بھی رسالت صحیح نہیں ہے، 1 کروڑ حج کرو دینے کا بھی فائدہ نہیں۔ ابو جہل کے ساتھ طواف کر رہا ہے تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ ابو جہل تو خیر مسلمان کہتے ہیں، وہ تو ابو الحکم کہلاتا تھا نا اپنے آپ کو، عمرو بن ہشام ابو الحکم۔ اس نے کہا کہ عمر ایک بات بتاؤ، میں نے سنا ہے
کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ابو جہل نے کہا ہاں بالکل ہے. نے کہا جانتے ہو؟ نے کہا کمال کی بات کرتے، ہم نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، وہ تو ہم تو اس کے پورے خاندان کو جانتے ہیں، اور ولد فینا، آج ہمارے سامنے تو پیدا ہوئے ہیں. اب اس نے دوسرا سوال کیا، هل تعلم انه صادق؟ ابو جہل یہ بتاؤ وہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں وہ سچا ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا اور کوئی قریب تو نہیں سننے والا، اور تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، انہ صادق ہے، وہ سچا. دیکھو جھوٹی گواہی نہیں دی ابو جہل. تم تو پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہو نا. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پولیس کے پاس اسپیشل گواہ ہوتے ہیں، ٹاؤٹ ہوتے ہیں، ہر مقدمے میں وہی گواہ ہے. گواہ سکھر کا ہے، واقعہ کراچی ہو، وہ اسی دن وہی پہنچا ہوا ہوتا ہے. وہ جی میں سودا لینے آیا تھا، اتفاق سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھ لیا. ہمارے ہاں تو یہ حشر ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کہ سردار جی انہ صادق، محمد مصطفیٰ سچا ہے. انہوں نے کہا کیسے جانتے ہو سچا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا انہ ولد فینا وعاش فینا ولبث فینا 40 سنۃ، ہماری قوم میں پیدا ہوئے، ہمارے شہر میں پیدا ہوئے، ہمارے سامنے جوان ہوئے، 40 سال کی زندگی گزاری. کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو 40 سال میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا. تو جس بندے کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے وہ کیسے خدا پہ جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے؟ تو اس نے کہا پھر تم مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ اور نے کہا یہی تو جھگڑا ہے کہ منا امیر ومنہم امیر، منا وزیر ومنہم وزیر. ہمارا اور بنو ہاشم کا جھگڑا ہے، کبھی ان کا امیر بنتا ہے مکے کا، کبھی ہمارے قبیلے کا بنتا ہے. کبھی وہ جیت جاتے ہیں ووٹوں میں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں. اب وہ تو نبی بن گئے، ہم کیا کریں؟ تو اب ہماری ضد ہے کہ ہم مانیں گے نہیں. لیکن جھوٹی گواہی ابو جہل نے بھی نہیں دی. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا علامات قیامت میں ہے کہ اول ما یرفع الامانتوں کی امانت اٹھ جائے. بس سب خیانت، اور لوگ گنیں گے فلاں فلاں بندہ یار امانت پڑھنا، تو ہر کلمے پڑھنے والے کو امین ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، یاد رکھو. اور افعل تفضیل کبھی جانب بین سے ہوتا ہے اور کبھی ایک جانب سے بھی ہوتا ہے. کہ جیسے یہاں ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور آگے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جیسے قرآن کہتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اور بعض صحابیات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت افض واغلظ من رسول اللہ. انہوں نے کہا عمر تم بڑے سخت آدمی ہو، تم بڑے شدید آدمی ہو. حضور پاک میں تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن تمہارے اندر سختی ہی سختی ہے. تو بعض صحابیات تو یہ بھی ایک جانب تھی، انت افض انت اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے، آپ کے گھر میں چند لڑکیاں بیٹھی ہوئی بیچاری دف بجا رہی ہیں، خوشی کر رہی ہیں. حضرت ابو بکر آئے، وہ بجاتی رہیں. حضور آئے تو بجاتی رہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر نے اجازت مانگی دروازے پہ، انہوں نے جلدی جلدی وہ دفعہ نیچے رکھ لی، اس کے اوپر بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے. حضور مسکرائے. آپ نے فرمایا عمر ماشاءاللہ تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تمہیں دیکھ کے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. دیکھو ابو بکر آئے تو یہ خاموش نہیں ہوئی، میں آیا تو یہ چپ نہیں ہوئی. میں نے کہا چلو خوشی ہے، بچیاں ہیں،
کون سا کوئی گانے والی ہیں بیچاری، لیکن تمہارا نام سنتے ہی یہ بڑے ادب سے بیٹھ گئی ہیں، بڑی خاموش، اور دیکھو نیچے دف رکھی ہوئی ہے ان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے تو اسی لیے حضور فرماتے تھے ارحم بامتی ابی بکر، ساری میری امت کے اندر سب سے زیادہ شفقت رحم والا ابو بکر ہے، واشدہم فی الاسلام عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شدید ہیں اسلام کے اندر، قوی ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ثم قال تعالی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیا معنی وسیجزیکم، اللہ تمہیں قیامت میں بدلہ دیں گے تمہارے افعال پر، اگر تم نے کام اچھے کیے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر برے کیے تو بدلہ بھی برا ملے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، جو اچھے عمل کیے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَهُوَ النِّعْمَةُ الَّتِي هِيَ مِن رَحْمَتِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَهُوَ الْجَنَّةُ، سب سے بڑی نعمت جنت ہے جو اللہ کی رحمت ہے، لَا يَنَالُونَهَا بِأَعْمَالِهِمْ بل برحمت منہ فضل، وہ اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی رحمت سے حاصل کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ وصول الرحمت إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُوَ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَهَا أَسْبَابًا إِلَىٰ نَيْلِ رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَعَفْوِهِ وَرِضْوَانِهِ فَالْكُلُّ مِنْهُ وَلَهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں گو بظاہر وہ اعمال جو ہیں اچھے وہ بھی سبب ہیں، لیکن ان اعمال کی توفیق دینے والے بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دینے والا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور صراط مستقیم پہ چلانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، لہذا جنت بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ملے گی۔ ایک دفعہ ایک عربی آیا، بدو عربی کہتے ہیں جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، حضور پاک کی خدمت میں بیٹھا اور اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، انہوں نے کہا اللہم خلقتنی مجانا، یا اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، میرے پیسے تو نہیں لگے نا، ماں باپ کے لگے خود لگے، ہمارے تو کچھ نہیں لگا نا، خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا، اور آپ نے ہمیں رزق بھی مفت دیا ہے، ہوا پانی بندے کی زندگی ہے اور وہ مفت ملتا ہے، بات رزقنا الجنت مجانا، یا اللہ مہربانی کر کے جنت بھی مفت عطا فرما دے۔ تو حضور بڑے خوش ہوئے، اور میں دیکھو کتنی دل سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہم تو حاصل ہی نہیں کر سکتے نا، جب پیدا کر دیا رزق دے دیا بنا دو، اب جنت بھی مفت میں دے دو، کیا محنتیں کروانی ہیں، آپ دینے پہ قادر ہیں، آپ چاہیں تو آخری وقت میں ہی آدمی، حضور پاک کی صحیح حدیث ہے انسان اعمال کفر کرتا ہے جہنم ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوتی ہے، فسبق علیہ المکتوب، اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر میں اسی طرح بعد آدمی اچھے عمل کر دیے جنت والے اور جنت قریب آ جاتی ہے، لیکن سبق علیہ المکتوب، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے اور وہ کفر کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی دوسرے شخص کی گزری ہوئی باتیں پوچھنا موکل سے، یہ سب جھوٹ ہے، علم غیب کوئی جانتا ہی نہیں تو موکل سے کیا پوچھو گے، یہ تو کھانے کے بہانے ہیں۔ ان لوگوں نے باقاعدہ ایک طریقہ بنایا جی موکلات ہیں، موکل ہمارے تابع ہیں، پھر ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، اس لیے کالا بکرا چاہیے، اس لیے ہمیں 2 تولے زعفران چاہیے، 2 تولے ہمیں عنبر چاہیے، اس سے ہم نے تعویذ لکھنا ہے، یعنی اسی میں انشاءاللہ 10-15 ہزار کا جھٹکا تو ہو گیا نا مرید کا۔ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی موکل نہیں جانتا ما سوا اللہ، عالم الغیب والشہادہ،
غیب اور شہادہ کے جاننے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ کہ اے لوگوں اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میرے صحابہ جاگ جنگ احد میں شہید ہوتے. میں اگر عالم الغیب ہوتا تو میرے دندان مبارک شہید ہوتے. میں اگر عالم الغیب ہوتا تو میرے رخسار کے اندر خون کی کڑیاں چبھ جاتی. میں اگر عالم الغیب ہوتا تو طائف کے ظالم مار مار کے میرے پاؤں لہو لہان کر دیتے. علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ کوئی موکل نہیں جانتے. سب جھوٹی باتیں ہیں. اگر امام سے پہلے سلام پھیرا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بیٹھے رہو انتظار کرو جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے پھر تم سلام پھیر تاکہ جلدی نہ ہو جائے. ورنہ ایک دفعہ سلام امام پھیر دے جب سلام پھیرنا جائز ہے لیکن احتیاط تو پھر اسی میں ہے کہ اگر امام سے کوئی سبقت کر گیا سر پہلے اٹھا لیا سلام پہلے کر دیا نماز ہی نہیں ہوئی. بعض عورتیں حالت سجدے میں بازو بچھا دیتی بالکل ٹھیک ہے. جتنا زمین کے قریب ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا. عورت کے لیے پردے کا حکم ہے. عمرے کے بعد طواف وداع نہ سنت ہے نہ واجب ہے. کوئی کرے تو اچھی بات ہے. ایک آدمی نے میقات سے احرام باندھ لیا. مکے میں پہنچنے کے بعد بیمار ہو گیا ہسپتال چلا گیا 3 احرام کھل گیا. اب عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے. جب ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی رہن اور صرف تم یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ جب تمہیں روک دیا جائے تو تمہیں بکری دینی ہوگی. امی ہے اور عالم بھی نہیں ہے کسی کی تقلید نہیں کرتا تو وہ تو قرآن کا بھی مخالف ہے. یہ تو قرآن کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھو. اگر تمہیں علم نہ ہو تو آپ کو لازم سوال کرنا ہو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شفاء العی السؤال. نہ جاننے والے کی علاج جو ہے وہ سوال میں ہے. اب یہ ضد ہے عالم بھی نہ ہو کسی سے پوچھے بھی نہ پھر تو ٹھوکریں کھانی ہے اور کیا ہے. جو لوگ 15-20 دن کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں میرا بھائی وہ آدھے مکے میں رہیں گے مدینے میں رہیں گے وہ مسافر ہیں. اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر ہے. امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے. یہی تو مسئلہ ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ آدمی امام کے تابع ہے. اب میں مسافر ہوں میں نے تو 2 پڑھ لی ہے لیکن امام 4 پڑھے گا تو میں 4 ہی پڑھوں کہ ہم امام کے تابع ہیں. اگر علیحدہ پڑھے گا تو قصر پڑھے گا. سنت اور نفل معاف ہے لیکن پڑھے تو ثواب ہے کوئی منع نہیں. لیکن وتر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے واجب ہے. وہ سفر میں بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. مرحوم والدین کے لیے عمرہ یا حج بالکل کر سکتے ہیں. زندہ والدین کے لیے نہیں. ان کے لیے دعا کرو. اپنے طواف اپنے لیے کرو ان کے لیے دعا کرو. اگر والدین کی قبروں پہ جائیں بالکل جائیں ضرور جائیں. ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی دعا کریں قرآن پڑھ کے بخشا کریں صدقہ خیرات کیا کریں. ہم تو کہتے ہیں یہ رواج ہی نہ بناؤ ورنہ سارا سال خیرات کرو. خیرات سے کس نے منع کیا ہے؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی شیعہ سے دوستی ہے تو نہ رکھیں. جو حضور کے صحابہ کا دشمن ہو تمہارا دوست ہے وہ عجیب بات ہے. یعنی کمال کی بات ہے. جو سرکار کا دشمن ہمارا دشمن جو سرکار کا محبوب ہمارا محبوب. جب وہ صحابہ کا دشمن ہے تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کے بعد روایات میں یہ آیا ہے کہ لا تجالسوہم ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہ کرو. ولا تو آکلوہم ان کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ. ولا تو ناکحوہم ان کے ساتھ نکاح اور رشتہ بھی نہ کرو.
کہتے ہیں جب جنازہ لے کے جاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کوئی یہ بدعت ہے، کوئی ثابت نہیں۔ اگر مکے میں رہنے والا آدمی عزیزیہ میں رہتا ہے یا اسکان میں، وہ اس کو احرام باندھے عمرے کے لیے تو لازمی ہے جیرانا جائے گا یا مسجد عائشہ جائے گا، گھر سے نہیں باندھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے مثلاً وہ ٹرک کا کام کرتا ہے، اس کی رقم جو ہے وہ دکانداروں کے پاس رہتی ہے، خرچہ دیتے رہتے ہیں، لیکن سال کے بعد رقم ملتی ہے۔ کوئی دکاندار بجی والے 4 لاکھ 5 لاکھ کھا کے دکان بند کر جاتے، بھئی جو پیسہ ڈوب گیا دکاندار کھا گیا وہ تو گیا، لیکن جو دکاندار سے تمہیں مل گیا سال کے بعد اس پہ زکات دینی ہے۔ ایک ہے کہ دکاندار ہی چلا گیا دکان بند کر کے، وہ کھا گیا، تیرا 3-4 لاکھ ڈوب گیا، جب اثر ہی نہیں رہا تو زکات کس بات کی؟ کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق ہونے کے بعد حلالہ کرایا جاتا ہے۔ میرا بھائی حلالے کا حکم تو قرآن میں ہے کہ بھئی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وہ پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہوتی جب تک دوسری شادی کرے، اور وہ خاوند یا مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح ہو سکے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک رات کے لیے گھوڑا کرائے پہ لے لیا یا ہفتے کے لیے، تو اس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، کرانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یہ تو کرائے کا حلالہ ہوا نا، شرعی حلالہ تو نہیں ہے۔ کسی ملک کا قانون ہے کہ تن خین کروانے، دوسرے مرد سے نکاح کروانا، اگر عورت دعویٰ کرنے کے بعد تن رخص ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، یہ تن رخص پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ حنفی ہے تو نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے، اسی طرح حنفی ہے تو ان کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے، اگر شافعی ہیں حنبلی ہیں تو کیا کریں۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے تو نہیں ہیں، یہ تو اعلیٰ اولیٰ افضل غیر افضل مستحب کے مسئلے ہیں۔ اگر حق مہر دینا بھول جائے، اب تو یاد آ گئی ہے، دے دو بس، جب یاد آئے دے دو، اور اگر دینے کی طاقت نہیں ہے تو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بخشوا لو، بیوی بخش بھی سکتی ہے، ڈنڈے سے نہیں، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگو۔ امام کے پیچھے جو فاتحہ ان کی بھی نماز ہوتی ہے، جو پڑھتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے۔ ہم عمرہ کر رہے ہیں، دبئی سے آئے ہیں، جاتے ہوئے جس کی گاڑی ہے وہ کہتا ہے کہ میں زمزم کا پانی زیادہ لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کی گاڑی ہے تو اس کا حق بنتا ہے نا زیادہ لے جائے، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تم نے زیادہ لے جانا ہے، لے لو اور بک کرا دو۔ نماز جنازہ میں ہر تکبیر پہ ہاتھ حنفی مسلک میں نہیں اٹھایا جاتا، حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک اٹھایا جاتا ہے، یہ مستحب ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اٹھاتے ہیں، کچھ نہ کہو، نہیں اٹھاتے کچھ نہ کہو۔ ایک آدمی کے پاؤں میں پھوڑے ہیں، وہ جوتا پہن کے طواف کر سکتا ہے، پہن سکتا ہے۔ کہتے جی کہ ایک بزرگ نے 50 لاکھ کا رقبہ فروخت کیا، رقم گھر میں رکھی، کچھ بچوں کو بھی دے دی، تو اس کا ارادہ تھا کہ میں اپنی بیوی کو لے کے حج پہ جاؤں گا، تو بیٹوں نے کہا کہ آپ پیسے ہمیں دے دیں، ہم کاروبار میں لگا دیتے ہیں، اب جب آپ کہیں گے آپ کو دے دیں گے، تو اب وہ نہیں دیتے، لازمی بات ہے وہ گناہگار ہیں، اپنے باپ کو پاس واپس کریں تاکہ وہ بیچارہ حج ادا کرے، اس پہ حج فرض ہے۔
اب ابو جعفر کے جو کونڈے ہیں یہ خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ مسجد جیرانہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں سگریٹ پی، توبہ کرو، استغفار کرو، بس اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر سنت نماز میں پڑھ رہا ہوں، جنازہ شروع ہو جائے، آپ اپنی نماز پوری کریں، نماز توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پڑھ لیں، فرض کفایہ ہے، ادا ہو جائے گا۔ الوداعی طواف حج میں واجب ہے، عمرے میں واجب نہیں ہے۔ 2 طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ اگر امام کے پیچھے دوسری رکعت ملی ہے تو پھر باقی کھڑے ہو کے پوری کریں جو رہ گئی ہیں۔ میں پچھلے 10 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن سیدھے تلاوت کبھی نہیں کیا۔ استغفار کرو اور سیدھے کرو بیٹھ کے۔ اگر طواف عمرے کے بعد حل کرنے سے پہلے احرام پر خون ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھنا پڑے گا نا کتنا خون ہے، کیا وہ طواف کی حالت میں بھی تھا؟ اگر طواف کی حالت میں تھا تو کپڑا ناپاک تھا، پھر تو طواف ہی نہیں ہوا، طواف دوبارہ کرو۔ اور اگر معمولی تھا یا دھبا تھا تو کوئی حرج نہیں۔ نماز کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ ہو، کعبہ شریف پر نہیں، یہ نماز بندگی ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے۔ عاجزی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ۔ جنازہ پڑھنے کا ثواب 1 کی رات ہے۔ سورت توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کہ شاید وہ 1 سورت ہے یا 2 ہے، اس لیے صحابہ نے درمیان میں نہیں لکھی۔ قرآن میں انسانوں کے لیے یا آیا ہے، کہاں یا آیا ہے انسانوں کے لیے؟ وہ ذرا پڑھو تو صحیح نا، یا آدم، اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے، بندے تو نہیں کہ پکار رہے ہیں۔ یا نوح بالسلام منا تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے آگے تو مخلوق حاضر ہے۔ ہم ایئرپورٹ اسلام آباد میں رش کے احرام نہیں باندھا، جدے پہ باندھا، دم پڑ گئی، 1 بکری دم ادا کرو، اگلے سال انشاءاللہ رش نہیں ہوگا۔ گھر سے احرام باندھ کے آ جاؤ، ضروری ایئرپورٹ پہ باندھنا ہے؟ مسئلہ آپ غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہیں نا۔ مسجد قباء میں عمرہ نہیں ادا کیا جاتا، 2 رکعت پڑھو تو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہمارے علاقے میں میت کو دفنانے کے بعد نعت خوانی کرتے ہیں، قبر پہ اذان دیتے ہیں، دونوں چیزیں بدعت ہیں۔ تجہیز تکفین کفن پہناؤ، جا کے دفن کرو، اور کیا طریقہ ہے؟ دو فریقوں کے درمیان میں تنازع ہے، دونوں طرف سے دعوے ہیں، جو سچا ہو اس کی طرف سے گواہی دو، جو جھوٹا ہے نہ دو۔ بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کا نہیں ہوتا ہوگا، ہمارا تو ہوتا ہے، حنفی مسلک کا بھی ہوتا ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی جائز۔ ان کا نہیں ہوتا ہوگا، وہ اپنا مسلک بتا رہے ہیں۔ اگر آپس میں رشتہ دار ہو تو فون میں نکاح ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک جگہ ہو۔ اگر نہیں جا سکتے ہو، وہاں کسی کو وکیل بنا دو اپنا کہ میرا نکاح کر دو۔ ہم نے ایک زمین خریدی ہے، وہاں جنات ہیں، وہاں جنات کی جگہ گھر نہ بناؤ، بلا وجہ خام خواہ جنوں سے لڑنا ہے کوئی، یا کوئی عالم لے جاؤ وہاں قرآن پڑھے، کچھ کرے تاکہ جنات سے جان چھوٹے۔ میں تو جانتا نہیں۔ پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو،
طواف کے دوران میں کوئی دعا منتخب نہیں ہے، جو مرضی آئے دعا مانگو، جو مرضی آئے کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، تسبیح پڑھو، تحمید پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد۔ عصر کی نماز کے بعد اگر 2 رکعت ہے تو مغرب کے بعد پڑھو، حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے، اور یہ جھگڑے کی بات نہیں، جو نہیں پڑھتا اس کو جبر نہ کرو، جو پڑھ رہا ہے اعتراض نہ کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارفع عنا وعن بلاد المسلمين وعن هذا البلد الامين الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں کمزوریاں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان میں برکتیں عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔